ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباع وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا فہم قرآن کی طرف سے 30 جز کا اسپیشل کورس میں استقبال کرتی ہوں۔ الحمدللہ آج ہمارا ڈے 31 ہے اور کل ہم لوگوں نے سورہ الضحیٰ مکمل کر لیا تھا، اور ہوپ فلی آپ لوگوں کو سورہ ضحیٰ کی جو آیتیں کل ہم لوگوں نے دیکھی وہ بہت اچھی طریقے سے یاد ہے۔ 11 آیتوں پر وہ سورہ مشتمل تھا، اور ہم نے اس میں دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جب تنہا اور بے سہارا پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اس کی مدد کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس کے اندر جو ہے بہت بڑی تسلی ہے۔ اور دیکھیے کہ یہ سورہ میں مخاطب، جیسا کل بھی میں نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ مخاطب ہیں، اور یعنی کہ پورا سولی اگر ایڈریسز اگر ہم دیکھیں گے سورہ کے تو مطلب صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایڈریس ہی ہے۔ اور ڈیفینیٹلی ہر آیتیں پھر ہر جو ہے تا قیامت تک کے آنے والے ہر ایک انسان کے لیے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ دیکھو تمہاری زندگی میں بھی جو ہے دن اور رات دونوں بھی آئیں گے، رات کا اندھیرا بھی چھا جائے گا، اور ایسا اندھیرا واللیل اذا سجا، اور ایسا اندھیرا چھا جائے گا کہ جب ایسا لگے گا کہ ہر چیز جو ہے بالکل تھم گئی ہے، اور جو ہے سنسان ہو گئی ہے، زندگی جو ہے بالکل ویران محسوس ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اس کے علاوہ بھی دوسری طرف اللہ تعالیٰ انسان کے لیے دعا کا وقت بھی لائیں گے۔ تو یہ یقین ہمارے کو ہونے کا ہے، اور پھر یہ سوچنا ہے کہ ہاں یہ دونوں میں بھی ہمارے لیے خیر اور بہتر ہے، یعنی کہ جہاں پر دعا ہے، جہاں پر روشنی ہے، جہاں پر لائف ہے، جہاں پر جو ہے ایسا لگتا ہے کہ زندگی پوری جو ہے اپنے عروج پر ہے، تو وہاں پر جو ہے لیل بھی زندگی میں آئے گی، اور یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے ہی بہتر ہے، انسان کو اور زیادہ گرو کرنے کے لیے۔ اور یہ یاد رکھنا ہے کہ چاہے دعا کا وقت رہو چاہے لیل کا وقت رہو، دونوں میں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں چھوڑیں گے، دونوں میں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ساتھ میں یہ بھی وعدہ کرتے ہیں کہ جو پریزنٹ وقت ہے، حالانکہ تم کو بہت مشکل وہ وقت تم کو لگ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ جو آنے والے جو دن ہیں وہ اب جو دن تمہارے چل رہے اس سے ڈیفینیٹلی بہتر رہ رہے۔ اس کے اندر یہ بھی تسلی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ اپنے انعامات جو ہے عطا فرمائیں گے۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ جو آیت نمبر 6، 7، 8 میں ہے کہ اگر ہم کبھی اپنی زندگی میں کسی وقت اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کریں، یتیم محسوس کریں، یا گمراہ محسوس کریں، یا پھر جو ہے مفلسی کا جو ہے ڈر اور جو ہے ذمہ داریوں کا بہت اپنے اوپر بوجھ محسوس کریں، تو یہ یقین رکھنا ہے ہم کو، یہ آیتیں ہم کو جو ہے کنسول کر رہی ہیں، یہ آیتیں ہم کو یقین دلا رہی ہیں کہ چاہے تم بے سہارا ہو، چاہے تم گمراہی کے راستوں پر ہو، یا پھر تم جو ہے ذمہ داریوں کے بوجھ میں ہو، مفلسی میں دبے ہوئے ہو، تو اللہ تعالیٰ ہے جو تم کو ٹھکانہ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تم کو گمراہیوں میں ہدایت کا رستہ عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تم کو غنی کر دے گا، بے نیاز کر دے گا، دوسرے لوگوں سے جو ہے، یعنی کہ غنی کا کیا مطلب ہے؟ غنی کا مطلب کہ سیلف سفیشینٹ ہو جانا، دوسروں سے بے نیاز ہو جانا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو بے نیاز کرے گا۔ تو جب کبھی ہم کو ایسی کوئی حالات ہم محسوس ہوں اپنی زندگی میں، کبھی محسوس کریں، تو ہم پھر یہ آیتیں پڑھیں، الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ اور یہ یقین کریں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا فرما سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ضرور یہ عطا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر آیت نمبر 9، 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کا حکم دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رائٹ؟ یعنی کہ یتیم کے بارے میں جو ہے ان کے ساتھ جو ہے قہر کا معاملہ مت کرو، سائل کے ساتھ جو ہے تنہر یعنی کہ ان کو جو ہے جھڑکنے کا معاملہ مت کرو، اور جو بھی نعمتیں انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو دی جا رہی ہے اس کا تم کو کیا کرنا ہے؟ تحدیث کرنا ہے، تم کو اس کا جو ہے ذکر کرنے کا ہے۔ تو اب اس سے کیا ہے کہ اگر تم اب اس سے گویا ہم کو ایسا محسوس ہو رہا
کہ گویا اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اگر تم مجھ کو پانا چاہتے ہو، تم مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو، یعنی کہ رب کو پانا چاہتے ہو تو رب کے بندوں کے ذریعے سے آنا پڑے گا. جیسا ایک مثال جو ہے ہم نے بچپن سے سنی ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی کہ بھئی اگر جو ہے شوہر کا دل جیتنا ہے تو کیا ہے، پیٹ سے آنا ہے، رائٹ. یعنی کہ اچھے اچھے کھانے کھلاؤ، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا، بڑے بزرگ یہ بولتے تھے کہ اچھے اچھے کھانے کھلاؤ، اس سے کیا ہے، دل کا راستے تک آپ پہنچ سکتے ہیں، یعنی کہ شوہر کا دل آپ جیت سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے گویا ایسا لگ رہا ہے نا، یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم کو جو ہے میری رضا حاصل کرنا ہے، یعنی کہ مجھ تک اگر پہنچنا ہے تو پھر تم کو کیا ہے، حقوق العباد کے ذریعے سے تم کو آنا پڑے گا. حقوق العباد تم کو جو ہے پہلے ادا کرنا پڑے گا. اور وہ جو دشوار جو گھاٹی ہے اس کو تم کو جو ہے پار کرنا پڑے گا. تو یہ چیزیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم کو سورہ دوحہ میں یہ تمام چیزیں ہم لوگوں کو بتائی ہے. اچھا، اس کے بعد ابھی ہم لوگ بڑھیں گے انشاءاللہ اپنے آج کے جو سورہ ہے، سورہ الم نشرح کی طرف، یا سورہ انشراح، دونوں بھی جو ہے یہ سورہ کا نام ہے. تب یہاں پر دیکھیے کہ سورہ انشراح یا جو ہے سورہ الم نشرح، یہ جو دونوں سورہ ہے، یا ایک ہی مطلب ایک ہی نام ہے دونوں، یعنی کہ ایک ہی سورہ کے دو نام ہیں. تو اس کے اندر جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آلموسٹ سملر بیک گراؤنڈ ہے جو سورہ دوحہ کا ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں. اب دیکھیے کہ اس کا جو زمان نزول ہے، اس کے زمان نزول کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ سورہ دوحہ کا اور سورہ انشراح کا زمان نزول اتنا سیم ہے اور اتنی قریب قریب کی یہ صورتیں ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ ایک طریقہ تھا، یا ان کا پرسنل ایک معمول تھا کہ وہ جبھی بھی جو ہے سورہ دوحہ ریسائٹ کرتے تھے نماز میں، تو وہ سورہ دوحہ اور سورہ انشراح دونوں کو ایک ساتھ اس طریقے سے ریسائٹ کرتے تھے کہ بیچ میں جو ہے ایون بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے تھے. یعنی کہ گویا انہوں جو ہے یہ دونوں صورتوں کو گویا انہوں ایک کنسیڈر کر رہے تھے. یہ دونوں سورے الگ ہے، ڈیفینیٹلی اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، پر جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو پرسنل طریقہ تھا کہ دونوں صورتوں کو ایک ساتھ جو ہے وہ ریسائٹ کرتے تھے بغیر بسم اللہ کے، کہ گویا ایسا کہ وہ جو ہے کنٹینیوشن ہے سورہ دوحہ کا. اور ہم انشاءاللہ آگے ٹیکسٹ کے اعتبار سے بھی ہم لوگ دیکھیں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ سورہ دوحہ کا ہی جو ہے لگتا ہے کہ سورہ انشراح جو ہے کنٹینیوشن ہے، اور ان کا زمان نزول بھی اتنا زیادہ قریب قریب ہے کہ امیڈیٹلی سورہ دوحہ کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ انشراح نازل فرماتے ہیں، اور دونوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، اور دونوں صورتوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ جو ہے مخاطب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک جو ہے اس کے اندر ہے سملیرٹی. اور سورہ دوحہ کا جو زمان نزول تھا، کیا تھا سورہ دوحہ کا زمان نزول؟ ہم دیکھ چکے ہیں کہ 0 to 3 نبوی، یعنی کہ ابھی جو ہے خفیہ جو ہے سمجھے تبلیغ چل رہی ہے، بالکل فرسٹ فیز ہے مکی دور کا، اور اس کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب انفیکٹ نبوت کی جو ہے ذمہ داری دی جا رہی ہے اور اس پر فائز کیا جا رہا ہے. بیچ میں اس کے جو ہے فترۃ الوحی کا وقت آیا، اس کے بعد جو ہے سورہ دوحہ نازل ہوئی، اور سورہ دوحہ میں اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، اور وہی تسلی جو ہے سورہ انشراح میں اب یہاں پر کنٹینیو ہوگی. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے، اچھا میں یہاں پر تھوڑا سا آپ لوگوں سے ایکسکیوز کرنا چاہوں گی کہ ابھی جو ہے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن جو ہے ابھی کچھ جو ہے شاید ایشو ہے، اور وہ ابھی جلد ڈسپلے ہوگا، تو جب تک تھوڑا سا کوآپریٹ کر لیں آپ، ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ تو سمجھ میں آ گیا نا. نام اگر دیکھیں گے ہم تو سورہ انشراح نام ہے اور سورہ الم نشرح دونوں سیم نام ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اور یہ جو نام رکھا گیا ہے یہ فرسٹ آیت سے ہی لیا گیا ہے، علامتی طور پر لیا گیا ہے. سیکنڈ، اس کا زمان نزول دیکھ لیا ہم کہ فرسٹ دور آف مکی جو ہے زمانہ ہے، اور بالکل جو ہے ابتدائی، جس میں فترۃ الوحی کے بعد کی اب یہ واپس سے آغاز ہے، ٹھیک ہے. اور جو ہے نشرح کا مطلب کیا؟ کھولنا ہے. نشرح کا کیا مطلب ہے؟ کھولا. علم نشرح جو ورڈ لیا گیا ہے فرسٹ آیت سے، اس کا نشرح کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی چیز کو کھولنا ہے. اچھا، اگر ہم یہ سورہ کی جوڑی اگر ہم دیکھیں گے تو پریویس جو سورہ ہے سورہ دوحہ، وہی اس کی جوڑی ہے. اچھا، ایڈریسیز جو اس کے ہیں، اس پہ میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی آپ کو کہ اس کی جو ایڈریسی ہے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور پریویس بھی جو سورہ تھا، یعنی کہ سورہ جو ہے اپنا کیا ہے سورہ دوحہ، اس کے بھی جو ایڈریسیز ہے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جیسا پہلے کی صورتوں میں ہم دیکھتے تھے نا کہ ایڈریسیز کون ہے، تو ہم دیکھتے تھے کہ مشرکین مکہ ہے، پھر ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،
इस साथ में जो है तमाम उम्मत मुस्लिमा है, सहाबा इकराम है, ये सारे देखते थे। अब इसमें जो है हम सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके एड्रेस ये। अच्छा, ये जो सूरा है सूरह दुहा और सूरह अलम नशरा, ये दो, और आगे भी जो है और दो सूरतें आने वाले हैं जिसमें भी जो है सिर्फ एड्रेस ही सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहेंगे। डेफिनेटली उसके जरिए से हमारे लिए असबाक रहेंगे, हमारे लिए भी वो आयतें रहेंगे, पर जो मेन जो फर्स्ट जो एड्रेस ही जो प्राइमरी एड्रेस ही अगर हम बोलेंगे तो वो जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो आगे की जो सूरतें आएंगे सूरह कौसर में हम ये देखेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब कर रहे हैं, और दूसरा जो है सूरह अन-नस्र में, वहां पर भी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला मुखातिब करके जो है वो भी सूरा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। ठीक है। अच्छा, अगर हम ये सूरे की थीम देखेंगे तो इसके अंदर जो है जैसा मैंने अभी बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है, और साथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शानदार मुस्तकबिल की बशारत दी जा रही है कि जो तुम्हारा आगे, यानी कि अब जो तुम्हारा जो शुरू का पीरियड है वो तुमको डिफिकल्ट लग रहा है, नो प्रॉब्लम, आप तसल्ली रखें, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। तो फिर अल्लाह ताला आपको शानदार मुस्तकबिल की बशारत दे रहे हैं और बता रहे हैं कि तुम्हारा दिन जो है गालिब होकर रहेगा। ठीक है, इसके बारे में जो है तुमको मुतमईन हो जाने का है। अच्छा, फिर दूसरी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि जो दावत का जो फरीजे पर तुमको जो है फायज किया गया है, तो उसके साथ साथ जो है तुमको क्या करना है कि तुमको जो है अल्लाह ताला का जो ताल्लुक है उसकी तरफ भी जो है तुमको यानी कि फोकस करना है, और उसकी हिदायत अल्लाह ताला दे रहे हैं कि दावत के साथ साथ ताल्लुक बिल्लाह भी बराबर चलता रहे। ठीक है, साइमल्टेनियसली जो है ताल्लुक बिल्लाह भी चलता रहे। तो ये बात जो है अल्लाह ताला यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं, और वो जो है इंशाल्लाह हम लोग आयत जब लास्ट आयत पे आएंगे तो बहुत ही प्यारी आयत है, वो इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे। अच्छा, ये सूरे की अगर हम हाईलाइट देखेंगे तो ये सूरे में जो है छोटा सा सूरा है, कितने आयतों पर मुश्तमिल है, सिर्फ और सिर्फ जो है 8 आयतों पर जो है ये सूरा मुश्तमिल है। अच्छा, इसके अंदर जो है तमाम आयतें ही बहुत प्यारी हैं, पर इसमें हम खास जो आयत लेंगे आयत नंबर 4, जिसके अंदर अल्लाह ताला व रफ़अना लका ज़िक्रक की बात अल्लाह ताला कर रहे हैं कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जो है तुम्हारे खातिर तुम्हारे जिक्र का जो आवाज़ा है उसको बुलंद कर दिए हैं। यानी कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र क्या करेंगे, रफ़ा करेंगे, बुलंद अल्लाह ताला करेंगे। ठीक है, ये एक बात हो गई। दूसरा जो है ये जो आयतें हैं ये तो बहुत मारूफ और मशहूर आयतें हैं। क्या है, फ़इन्न मअल उसरी युसरा, क्या है कि बेशक तंगी के साथ आसानी है, इन्न मअल उसरी युसरा, बेशक तंगी के साथ आसानी है। तो ये आयतें जो है ये सूरह की हम हाईलाइटिंग आयतों में हम लोग लेंगे। अच्छा, अब अगर ये सूर्य का बैकग्राउंड सॉरी ये सूर्य के जो है एट अ ग्लांस हम देखेंगे, छोटा सा 8 आयतों का सूरा, उसको हम जो है 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। आयत नंबर 1 से 4 जो आयत है इसके अंदर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो इनायत है अल्लाह ताला की उसका जिक्र है, जो प्रीवियस सूरे का कंटिन्यूएशन ही की तरह रहेगा। जैसा प्रीवियस सूरे में भी हम लोगों ने देखा था ना, कौन सा जो है पार्ट था, आयत नंबर 6 से 8 तक, यानी कि जो सेकेंड पार्ट था ना सूरह दुहा का, पार्ट नंबर 2 जो था आयत नंबर 6 से 8 तक, उसके अंदर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला की इनायत का जिक्र। ठीक है, तो वो जो सेकेंड पार्ट था अब यहाँ पर वही हिस्सा जो है वो या कंटिन्यू हो रहा है पार्ट नंबर सूरह इंशरा के पार्ट नंबर 1 में, जो आयत नंबर 1 से 4 है, जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला की इनायत का जिक्र हम देखेंगे। दूसरा पार्ट जो पार्ट नंबर 5 आयत नंबर 5 टू 6 है, सिर्फ 2 आयतों पर, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है और आसानी का वादा किया जा रहा है कि इन्ना मअल उसरी युसरा। ठीक है, और आयत नंबर 7 से 8 तक इसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला जो है ताल्लुक बिल्लाह जिसके वास्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तड़प रहे थे उसका जो है हुक्म दिया जा रहा है कि हाँ अब तुम ये काम कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताल्लुक बिल्लाह का हुक्म कब दिया जा रहा है वो हम इंशाल्लाह देखेंगे। आयत नंबर 7 टू 8 ये हमारा पार्ट नंबर 3 रहेगा। ठीक है, अच्छा, अगर ये जो पीपीटी है ये शुरू से थोड़ा सा डिस्प्ले कर दीजिए ताकि जो है रिकॉर्डिंग में आ जाए। चलिए, फिर हम देखेंगे आयत नंबर 1 से अब स्टार्ट करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम,
अलम नशरह लक सदरक व वदअना الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا، اور تمہارے خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے، لہٰذا جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کے طرف راغب ہو۔ تو اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا رہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا؟ اب دیکھیے کہ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 1 آف سورہ انشراح، اس کو جو ہے تھوڑا سا غور کریے۔ آیت نمبر 6 آف سورہ دوحہ، جس کے اندر کیا تھا؟ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا نہیں ہم نے جو ہے تجھے یتیم پایا اور ٹھکانہ کر دیا؟ تو اسی کے وزن پر اب دیکھیں کہ الم نشرح لک صدرک، کیا نہیں ہم نے کھول دیا تیرے لیے تیرا سینہ؟ تو گویا کیسا لگ رہا کہ جو عنایات کا اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ دوحہ میں ذکر کر رہے تھے، اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں پر کنٹینیو کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو یہ بھی ایک انعام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ایک تو انعام وہ تھا جو نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمایا تھا، اب یہ بھی تمہارے اوپر انعام ہے کہ نبوت کے بعد بھی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انعام عطا کرے ہوئے۔ کیا عطا کرے؟ کون سے انعام یا کون سی عنایت کی اللہ تعالیٰ یہاں پر بات کر رہے ہیں؟ سینے کے کھولنے کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سینے کو کھول دینا۔ یہاں پر جو ہے سورہ نشرح کا جو ورڈ آیا ہوا ہے، یہ جو جسے جو ہے یہ سورہ نام بھی ہے یہ سورہ کا، تو انشراح کا مطلب یا نشرح کا مطلب کیا ہے؟ کھول دینا، یعنی کہ کوئی بھی چیز کو جو ہے وسیع کر دینا، چوڑا کر دینا، پھیلا دینا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ کس کی بات کرے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دل کی، یعنی کہ دل کو کھول دینے کی اللہ تعالیٰ یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دل کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کھول دیا تھا۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر ٹھیک ہے، ایک ہے کہ سورہ صدر کا جو ہے انشراح ہونا، شرح صدر ہونا، شرح صدر الگ چیز ہے اور شق صدر الگ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تھوڑا سا نوٹ کر لیجئے۔ شرح صدر کا مطلب کیا ہے؟ سینے کا کھل جانا۔ شق صدر کا مطلب وہ ہے جس کے بارے میں ہم سیرتوں میں پڑھے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا، سینے کو کھولا گیا، اور سینے کے اندر سے جو نافرمانی والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو نکال دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 4 سال کے تھے، بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا کے جو ہے یعنی کہ کفالت میں تھے دائی حلیمہ کے، تو وہ ٹائم کا ایک واقعہ ہمارے کو ملتا ہے سیرت النبی سے، اور دوسرا واقعہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے وقت جا رہے تھے تو وہ ٹائم پر بھی آپ کا سینے کو جو ہے نکالا گیا، دل مبارک کو دھویا گیا اور واپس سے جو ہے ڈالا گیا۔ تو یہ جو ہے شق صدر ہے، اوکے؟ یہ بھی واقعہ اکثر جو ہے مفسرین یہاں پر کوٹ کرتے ہیں، پر یہاں پر جو ہے ہم وہ والا جو ہے نہیں لیں گے، کیونکہ شق صدر یعنی کہ لٹرلی سینے کو کھولنا یہ بھی واقعہ ہوا ہے، پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق ہے۔ اب یہاں پر شرح صدر کا مطلب کیا ہے؟ دوسری چیز ہے۔ شرح صدر کا مطلب کیا ہے؟ دل کا کھل جانا، دل کا جو ہے دل کی تنگی کا دور ہونا، دل کے اندر جو ہے آسانیاں محسوس ہونا۔ جیسا ہوتا نا کہ بعض وقت ہم بولتے ہیں نا میرا دل ایسا دکھ رہا ہے، سینہ بھینچے جا رہا، یا دل بھینچے جا رہا، بعض وقت دل کڑتا ہے ہمارا، جیسا ہمارے جو ہے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو تو ہمارا دل کیا ہوتا ہے؟ اندر سے کڑنے لگتا ہے، ہمارا دل جو ہے اندر سے جو ہے غم زدہ ہو جاتا ہے، تو دل جیسا لگتا ہے کہ دل بھینچے جا رہا، دل جو ہے اندر جو ہے بند ہو رہا۔ اور اس کی طرف اس کے اپوزٹ جو ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم کیا محسوس کرتے ہیں کہ دل ایک دم جو ہے کھل گیا، دل کا جو ہے سینہ جو ہے ہمارا کھل گیا، اور ہم ریلیکس ہو گئے اور ہم سیٹسفائی ہو گئے، کنٹینٹمنٹ جب ہمارے کو محسوس ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ دل کا یعنی کہ سینے کا جو ہے کھلنا ہے۔ اور جو ہم دعا بھی کرتے ہیں نا، ہم روز جو ہے کلاس سے پہلے دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، تو اللہ تعالیٰ میرے سینے کو کھول دے۔ کیا مطلب ہے سینے کو کھولنا؟ کیا لٹرلی سینے کو جو ہے پھاڑ کر کھول دینا ہے؟ سینے کو کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ جو پڑھ رہی ہوں مجھے یہ سمجھ میں آنا ہے،
یہ میرے دل کے اندر اترنا ہے، میں اس کو ایبزارب کرنا، میں اس کو جو ہے سمجھ لینا، اور میں اس کو جو ہے اس کے بارے میں سیٹسفائی ہو جانا، اور مجھے جو ہے سکون محسوس ہونا، اور اس کے اوپر یقین آ جانا، اور یہ حق میں کو محسوس ہو جانا، اور اس کے اوپر پھر عمل کرنا میرے لیے آسان ہو جانا، اور اس کا جو ہے دوسروں تک پہنچانا میرے لیے آسان ہو جانا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا؟ تو یہاں پر اس کا کیا ہے، نہیں بولڈنس کا مطلب نہیں ہوتا ہے. ہم کیا ہے اکثر کیا بولیں گے اپن، کسی کو کوئی بات بتانا ہے، سمجھانا ہے، تو ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں نا کہ اس سے اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے تقویت عطا کرے گا. وہ تقویت والا حصہ کون سا ہے کہ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری. ٹھیک ہے، یعنی کہ میرا کام آسان کر لے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میرے زبان کی گرا کھول دے. یعنی کہ بولڈنس جو ہے یہ والے سینٹینس میں آئے گی کہ جو زبان میں جو ڈر ہے، لکنت ہے، جو ہیبت ہے، پریشانی ہے، جو ڈر کے ہم بول نہیں سک رہے، تو وہ بولڈنس کے لیے وہ والا سینٹینس ہے. ٹھیک ہے، رب اشرح لی صدری میں جو ہے بولڈنس والا سینٹینس نہیں ہے. بولڈنس یہاں پر رب اشرح لی صدری میں کون سا پارٹ آئے گا؟ یہاں پر انڈرسٹینڈنگ والا پارٹ آئے گا، یہاں پر ایبزارب کرنے والا پارٹ آئے گا، یہاں پر جو ہے سیٹسفائی ہونے والا پارٹ آئے گا، کنٹینٹ ہونے والا پارٹ آئے گا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا؟ تو اور جو دل کا جو کھلنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، انعام ہے بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جیسا جو ہے سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، بس جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت بخشے گا، کیا ہے؟ بس جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت بخشے گا، بخشنے کا ارادہ فرماتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. کیا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی بلیسنگ ہے، بہت بڑا انعام ہے. کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت کا ارادہ جس سے کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ میرے بندے کو ہدایت مجھے دینا ہے، تو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہدایت کا ارادہ کر دیتے ہیں وہ اس کا جو ہے سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اور سورہ زمر کی آیت نمبر 22 میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه، تو کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، پھر وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہو. یعنی کہ جس کا سینہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، شرح صدر کر دیتے ہیں، سینے کو کھول دیتے ہیں، تو پھر گویا وہ کیا ہے؟ گویا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کیا ہے؟ وہ جو ہے نور پر، کیونکہ عربک میں جو ورڈ استعمال ہوا ہے نا، کیا ہے؟ نور کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چل رہا ہے. تو اس سے کیا مطلب ہے کہ شرح صدر کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کے جو خلجان ہے، جو تردد ہے ہمارے دل میں، وہ دور ہو جا کر پوری طرح مطمئن ہو جانا. پہلی چیز کیا ہے؟ پوری طرح مطمئن ہو جانا. اور دوسرا، اسلام کا جو راستہ ہے وہ برحق نظر آنے لگنا. وہی جو عقائد اور اصول جو بھی ہے، وہ ساری چیزیں کیا ہے؟ حق اور بالکل صحیح نظر آنے لگنا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اسلام یہ جو ہے دل کا کھل جانے کا اس کا مطلب ہوتا ہے. اور پھر کیا ہے کہ ایک تو یہ اسلام کو سمجھنے میں، ٹھیک ہے، اپنا انڈیویجول بیسس پر، ٹھیک ہے، انڈیویجول بیسس پر ہے. اب دوسرا، اگر دائی کے جو ہے کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں گے، تو دائی کا شرح جو ہے اسلام کے لیے کھل جانا یا سینہ جو ہے کھل جانے کا کیا مطلب ہے. اب اس کے لیے ہم جو ہے ایک آیت دیکھیں گے، سورہ شعراء کی آیت نمبر 12 اور 13 ہے، جس کے اندر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب پر جب فائز کیا، تو آپ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا کر جو ہے فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے جو ہے بات کرو. تو وہ ٹائم پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، ربی انی اخاف ان یکذبون ویضیق صدری، کہ اے میرے رب، میں ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے اور میرا سینہ کیا ہے؟ تنگ ہو رہا ہے. یعنی کہ آپ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو جب دعوت پر فائز کیا گیا، نبوت پر فائز کیا گیا اور بولا گیا کہ فرعون کے پاس جا کر دعوت دو، تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ یضیق صدری، کہ میرا دل کیا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا سینہ جو ہے بھیچے جا رہا ہے. رائٹ؟ تو پھر یہاں پر دیکھیے کہ اب دائی کے لیے جو سینہ بھیچے جانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک خوف محسوس ہونا، یا سامنے والا مجھے جھٹلا دے گا، یہ ڈر محسوس ہونا، انکار کرے گا، یہ ڈر محسوس ہونا،
کرے گا. تو اس میں کیا ہے, جب یہ ایسی مشکل انسان محسوس کرتا ہے تو یہ مشکل کے ٹائم پر کیا ہے, وہ اپنے دل میں, اپنے سینے میں کیا ہے, ایک تنگی محسوس کرتا ہے, رائٹ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعا سکھائی, اور آپ نے جو ہے سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 25 اور 26 میں آپ نے یہ دعا فرمائی, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, کہ اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام کو آسان کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا, ان کا سینہ کھول دیا. اور اب یہاں پر سینہ کھولنا, ایک دائی کے لیے سینہ کھولنے کا مطلب کیا ہے, کہ اس کو جو ہے اتنے جابر اور قاہر, جو طاقتور جو بادشاہ ہے, اس سے ٹکرانے کی ہمت آ جانا. کیا ہے, اس سے ٹکرانے کی ہمت آ جانا, اور حوصلے بلند ہو جانا, اور بڑی سے بڑی جو مہم ہے اس کے اوپر جانے کے لیے بھی جو ہے, چاہے کتنا بھی سخت سے سخت کام ہو, اس کا کتنا ہی خطرناک انجام کیوں نہ ہو, اس کے اوپر جو ہے ڈٹ جانا. ٹھیک ہے, اور نبوت کے عظیم ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے ہمت پیدا ہو جانا. سمجھ میں آ رہا؟ تو یہ جو ہے شرح صدر ہے. تو ہم کیا ہے, یہ دونوں کانٹیکسٹ میں بتائی. ایک شرح صدر کیا ہے, کون سے لحاظ سے ہے, کہ انسان جو ہے دین کو سمجھنے کے لحاظ سے ہے. اور دوسرا شرح صدر کا مطلب کیا ہے, ایک انسان کو جو ہے دائی کے لحاظ سے ہے. تو اب یہ جو شرح صدر کی یہاں پر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 1 میں جو بات کر رہے ہیں, یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی تھی. ٹھیک ہے, ایک تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا فہم, قرآن کا فہم جو تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, مطمئن اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو کر دیا. اب ایک ہے نا, جیسا اب اس کا ایک مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتی ہوں. شرح صدر کا مطلب یہ ہے کہ جیسا مثال کے طور پہ ہمارے لیے جو ہے روزہ ہے, ٹھیک ہے, ہم کو روزہ رہنا ہے. اب ہم قرآن کے اندر پڑھ لیے کہ مجھے روزہ رہنا ہے, اور ایک انسان ہے روزہ رہ رہا, پر یہ دل میں تنگی ہے, رہی کیا ہے بھئی, یہ دن سارا دن بھوکا رہنا ہے, یہ اس کے پیچھے کچھ لاجک نہیں سمجھ میں آ رہی, کیوں ہمارے کو بھوکا رکھا اللہ تعالیٰ, کیا بھوکا رکھنے میں اللہ کو پسند آ رہا, یا پھر ہم کو جو ہے حجاب کیوں ہے, یہ ہم کو ایسا بند بند رکھنا, ہم کو جو ہے ایسا کور رکھنا, ہمارا جو ہے دم بھی گھٹتا ہے, تو کیا اللہ کو یہ پسند آ رہا؟ تو اب یہ کیا ہے کہ آپ عمل تو کر رہے ہیں, آپ روزہ تو رہ رہے ہیں, آپ حجاب تو کر رہے ہیں, آپ جو ہے فجر میں اٹھ کر نماز تو پڑھ رہے ہیں, پر آپ کے دل میں جو ہے تنگی ہے. تو یہ کیا ہے, دل کا کھینچنا ہے, یہ دل آپ کا یعنی کہ کھلا نہیں. دوسری طرف یعنی کہ ایک انسان جو ہے جب روزہ رہتا ہے تو اس کو وہ حکمت سمجھ میں آ رہی, اور یہ سمجھ میں آ رہا کہ نہیں, یہ روزہ تو میرے نفس کا تزکیہ ہے, یہ روزہ تو میرے تقوی کو بڑھانے کا ذریعہ ہے, یہ روزہ تو میرے لیے آسانی کا ذریعہ ہے. جیسا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ ایکچولی تمہارے لیے مشکل نہیں, بلکہ تمہارے لیے جو ہے آسانی کے لیے ہے, تاکہ تمہارے دین کے یعنی کہ تمہارے اندر تقوی اتنا آ جائے کہ تمہارے کو پھر باقی کے جو دین کے جو کام ہے وہ کرنا آسان ہو جائے. جب تم حلال چیزوں سے بچ رہے تو پھر حرام چیزوں سے بچنا بھی تمہارے لیے آسان ہو جائے, اس لیے میں تمہارے کو روزہ رکھوں. اور جب یہ انسان یہ سمجھ لیتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے, اس کا شرح صدر ہوتا ہے, انہیں کیا ہو جاتا ہے, مطمئن ہو جاتا ہے, اطمینان قلب اس کو نصیب ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب انہیں روزہ رہتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہے, بہترین کیفیت میں وہ روزہ رہتا ہے. جب وہ پھر حجاب کرتا ہے, اور یہ ایک عورت یہ سمجھتی ہے کہ حجاب تو میرے لیے مشکل نہیں ہے, بلکہ یہ تو میرے لیے آسانی ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر تو ایک رحمت ہے, میرا پروٹیکشن کا ذریعہ ہے, میری جو ہے عزت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے, میرے لیے تو یہ اللہ کی عنایت ہے. اور یہ جب سمجھ کر وہ جو ہے حجاب کرتی ہے تو اس کی کیفیت جو بدلتی ہے, تو یہ کیفیت کیا ہے, شرح صدر ہے. سمجھ میں آ رہا, فجر میں اٹھنا, پھر دین کے جو ہے معاملات پر عمل کرنا, کیا ہے, دل کے کھلے دل سے جب وہ یہ جو ہے یہ کام کی طرف رغبت ہونا, یہ کیا ہے, شرح صدر ہے. تو یہ چیز جو ہے اللہ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ چیز جو ہے اپنی طرف سے عطا کرتے ہیں. ورنہ کئی ایسے مسلمان ہیں جو دین کے اوپر عمل تو کر رہے ہیں پر کڑکڑاتے ہوئے کر رہے ہیں, مصیبتوں سے کر رہے, بوجھ سمجھ کے کر رہے, پریشانی سمجھ کے کر رہے. کئی کو اللہ تعالیٰ یہ رکھے ہوئے ہیں, کئی کو اللہ تعالیٰ آدمی کو قوام بنے ہوئے ہیں. کیوں ہم جو ہے عورت ہے, ہم کیوں جو ہے لوگوں کی بات سننا, ہم کیوں جھکنا, یار بڑے سے جو ہے سوالات جو ہے ایک انسان کے ذہن میں رہتے ہیں. اور کچھ جو ہے جس کے شرح صدر ہو جاتا ہے, جس کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں, اس کو جو ہے نہ مرد قوام میں مسئلہ ہوتا ہے, نہ خود کی نسوانیت پر پرابلم ہوتی ہے, نہ کسی کی اطاعت پر پرابلم ہوتی ہے, نہ کسی کی خدمت پر پرابلم ہوتی ہے. وہ شرح صدر کے ساتھ جو ہے سارے فرائض اپنے انجام جو ہے دیتے چلی جاتی ہے اور اللہ کو راضی کرتے چلے جاتی ہے. تو یہ ایک انعام ہے. اسی لیے ہم کو دعا کرنے کا حکم ہے کہ ہم کو دعا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ تو شرح صدر کر دے, یعنی کہ جب میں قرآن پڑھوں تو میرے کو سمجھ میں آئے وہ بات, مجھے اس کی حقانیت سمجھ میں آئے, اس کے پیچھے چھپی ہوئی حکمت سمجھ میں آئے, اور میرا دل جو ہے مطمئن ہو جائے, اور میں اس کو ایسے حق کے انداز میں لے لوں
کہ پھر میرا جو ہے روا روا میرا جسم کا ہر ایک جو ہے عضو یہ بولے کہ ہاں تمہارے کو اس کے سامنے جھک جانا ہے, تم کو اس کے اوپر جو ہے عمل کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں. اور یہ کیا ہے, کیا بتائیں میں, یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی. آپ کو اطمینان قلب بھی عطا فرمایا تھا, اور پھر حوصلہ اور ہمت اور اولو العزمی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی, اور ایسا وسیع علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا جو ہے کسی کے ذہن میں سما نہیں سکتا. ایسی حکمت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائی تھی کہ بگڑے ہوئے جو اتنا بگاڑ معاشرے میں تھا وہ تمام کو سوارنے کی اہلیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی, یعنی کہ وہ قابلیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی کہ اتنا جہالت کا ماحول تھا, اس اعتبار سے بھی تنہا کھڑے ہونا اور سارے لوگوں کے ساتھ ہمت سے ڈٹ کر سامنا کرنا اور مقابلہ کرنا, اور ان کی جو ہے ان کے منہ پر یہ بتانا کہ یہ جو تم ایک اللہ کو چھوڑ کر یہ جو 360 بت تم نے بنائے ہیں یہ شرک ہے, یہ باطل ہے, یہ تمہارے کو جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. تو شرک کا جو ہے آوازہ بلند کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. آج دیکھیے کہ حق بولنا کہ ہمارے لیے آسان ہے, بتانا سامنے والے کو یہ بتانا کہ یہ جو تم شرک کر رہی ہے غلط ہے, یہ جو تم بدعتوں میں مبتلا ہے یہ تم کو جہنم میں لے جا سکتی ہے, یہ جو تم جو ہے دنیا پرستی میں اور ہوس کے شکار بنے ہوئے, خواہشات کے شکار بنے ہوئے ہو, یہ غلط ہے. کسی کے منہ پر یہ بتانا بہت مشکل کام ہوتا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ سینہ کھول دیتے ہیں تو پھر یہ کام کیا ہے, آسان ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے, یہ کام آسان ہو جاتا ہے. اور پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر صبر بھی اتنا عطا فرمایا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکلیف اور مشکل کو برداشت کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ شرح صدر ہے. تو اس کے لیے ہم کو دعا کرنا ہے. ایک تو اللہ ہم کو دین بھی سمجھا دے, اللہ ہم کو دین کے اوپر جو ہے پورا یقین آ جائے, دین کے تمام احکامات ہم دل سے قبول کر لیں, اور ساتھ میں اس کو دوسروں تک پہنچانے میں بھی ہمارے جو ہے شرح صدر عطا فرما دے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ والی جو عنایت تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی تھی, اس کا اللہ تعالیٰ احسان گنا رہے ہیں اور یہ بتا رہے. اب دیکھیے کہ سورہ دوحہ میں جو تینوں چیزیں تھی وہ نبوت سے پہلے والی تھی, رائٹ. یتیم تھے تو اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ دیا, اور آپ اللہ کی راہ ڈھونڈ رہے تھے تو اللہ نے آپ کو راہ دکھا دی. پھر آپ نے جو ہے مفلس تھے تو اللہ تعالیٰ نے تونگری عطا فرما دی. اب یہاں پر یہ کیا ہے, نبوت کے بعد, ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ دیکھو کہ تم کو جو ہے صرف دین نہیں عطا کیا بلکہ دین کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارا سینہ بھی کھول دیا, ٹھیک ہے. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, اور اٹھا لیا ہم نے تجھ سے بوجھ تیرا, یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر بوجھ محسوس کر رہے تھے. اب یہ بوجھ کیسا تھا, کا تھا. اب دیکھیے کہ جتنے بھی آیتیں ہیں نا, یہ آیتیں تو چھوٹی چھوٹی ہیں بھائی, پر اندر نا اس کی بہت گہرائی ہے, بہت زیادہ جو ہے اس کی گہرائی ہے, اور مشکلات قرآن کی آیتوں میں سے یہ جو ہے ایک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے اٹھا لیا ہم نے تجھ سے تیرا بوجھ. کون سا بوجھ کی بات ہے؟ کچھ مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ بوجھ وہ تھا جو پہلے کی جو ہے معاشرے میں جو گمراہی تھی نا پھیلی ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف جو گمراہی پھیلی ہوئی تھی, تو اس کا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل پر جو ہے بہت زیادہ جو ہے بوجھ محسوس کرتے تھے, تنگی محسوس کرتے تھے, برا محسوس کرتے تھے, کیونکہ جو ہے ہر جگہ جہالت پھیلی ہوئی ہے, اخلاقی گندگی, بے حیائی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی, اور پھر ظلم اور زیادتی وہاں پر ہو رہی تھی, لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا, قبیلے جو ہے قبیلوں پر چھاپا مارا کرتے تھے, اور پھر کیا ہے کہ مالدار جو تھے وہ جو ہے کمزوروں پر جو ہے ظلم ڈھایا کرتے تھے. نہ کسی کا مال, نہ کسی کی عزت, نہ آبرو, کوئی چیز جو ہے محفوظ نہیں تھی, جتھا بندیاں ہوئی تھی, تو ہر طرف جو ہے شرک پھیلا ہوا تھا, شرک کی گندگی پھیلی ہوئی تھی. اور ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے جو کعبہ ہے اس کے اندر جو ہے 360 بت رکھے گئے تھے, لوگ ننگا طواف کرتے تھے. یہ ساری جو برائیاں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھ کر جو ہے بہت زیادہ جو ہے اپنے دل پر بوجھ محسوس ہوتا تھا. یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آبادی سے دور ہٹ کر کیا کرتے تھے, غار حرا میں جا کر اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے تھے اور دعا کرتے تھے, ہدایت کی جو ہے رہنمائی کی جو ہے طلب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. تو یہ جو بوجھ آپ محسوس کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ بوجھ ہم آپ سے کیا کریں گے, دور کر دیں گے, یہ تنگی آپ سے دور کر دیں گے. دوسرا کیا ہے جو ہے یعنی کہ سنلقی علیک قولا ثقیلا والی جو بات ہے نا کہ عنقریب ہم تجھ پر جو ہے ایک بوجھ ڈالنے والے ہیں. کون سا, جو
یعنی کہ جو نبوت کا جو بوجھ تھا اور پھر جو وحی کا آنے کا لٹرل بوجھ تھا، ٹھیک ہے، جیسا ہم دیکھ چکے ہیں آلریڈی کہ وحی کا لٹرل بوجھ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت سردی میں بھی اپنے سر پر جو ہے پسینہ آ جاتا تھا، اونٹنی پر سوار تو اونٹنی جو ہے دبنے لگتی تھی. تو یہ انیشیل وحی کا جو بوجھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بھاری تھا، اللہ تعالیٰ بتا رہے وہ بھی بوجھ ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے. تیسرا بوجھ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے، بہت پیاری بات بتا رہی ہوں میں، آپ غور سے سنیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت پر فائز کیا اور بتایا کہ اب تم کو کیا کرنا ہے، اٹھنا ہے، اٹھ کر جو عقائد کی گندگی پھیلی ہوئی ہے اور اخلاقی گندگی جو پھیلی ہوئی ہے، اس کو تم کو دور کرنا ہے. اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے، اب تمہارے کو یہاں پر سے کیا ہے، اٹھنا ہے اور اٹھ کے یہ ریسپانسبلٹی کو پورا کرنے کے لیے جو ہے گامزن ہو جانا ہے. تو اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل پر جو ہے بہت بوجھ محسوس کر رہے تھے، تنگی محسوس کر رہے تھے. کیا وجہ ہے؟ دو اس کے ریزنز ہے. ایک ریزن یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب اتنی بڑی ذمہ داری، اب ڈیفینیٹلی بھائی جب ہمارے اوپر بھی کوئی ذمہ داری آتی ہے تو ہم کو محسوس ہوتا کہ ارے بھائی کیا میں یہ کر سکتی ہوں، کیا یہ اس کا حق میں ادا کر سکوں گی. تو ہم کیا محسوس کرتے، ایک سینس آف ریسپانسبلٹی جب ہم محسوس کرتے تو دل پر ہمارے بوجھ محسوس ہونے لگتا اور ڈر ہونے لگتا کہ اس کا حق ادا کر سکوں گی یا نہیں کر سکوں گی، اتنی بڑی ذمہ داری میرے اوپر پڑی، کیسا ہوں گا، اور اگر لوگ نہیں مانے تو کیا ہوں گا. کیونکہ اب دیکھیے کہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کے محسن بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کہ لوگ سارے سدھر جائے، سارے جو ہے دین کے راستے پر جو ہے آ جائے، سارے جو ہے تمام گمراہی کو چھوڑ دیں. اب جب لوگ جو ہے گمراہی کو نہیں چھوڑیں گے، اور معلوم ہے کہ لوگ کیسے جو ہے سخت پکڑے ہوئے ہیں، رائٹ، ایک جو ہے یعنی کہ وہ ان کی جڑیں مضبوط ہے وہ گندگیوں میں. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اپنے اوپر ایک سٹریس فیل کر رہے تھے، ایک بوجھ فیل کر رہے تھے اور یہ ڈر محسوس کر رہے تھے کہ میں کیسا پہنچاؤں گا. اور پھر کیا ہے کہ اب آپ دیکھیے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ چھوٹا سا روم ہے، روم میں جو ہے بچے کو بولے یا آپ کو بولے کہ بھائی آپ کو یہ روم صاف کر دینے کا ہے، تو آپ بولتے اچھا ٹھیک ہے بھائی یہ روم صاف کر دینے کا، اچھا ٹھیک ہے کیا ہے، جھاڑو مارنا ہے، پوچھا کرنا ہے، اچھا ٹھیک ہے ساری چیزیں سیٹ کر دینے کا ہے. آپ کو اتنا زیادہ جو ہے اسٹریس نہیں فیل ہوتا. پر اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ بڑا سا میدان، ٹھیک ہے، اور پورا میدان میں کچرا پڑا ہوا ہے، پورا میدان میں گندگی پڑی ہوئی ہے، اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو بھائی آپ کو نا یہ پورا میدان صاف کرنے کا ہے. اب آپ صرف جو ہے میدان کو اطراف سے دیکھیں گے تو چکر آ جائیں گے آپ کو، مطلب ابھی تو آپ نے کام سٹارٹ بھی نہیں کیا، بس وہ میدان، بڑا سا جو میدان ہے جو دور دور تک آپ جہاں تک نظر جا رہی وہاں تک آپ کا میدان ہے، اور اس میں پورا کچرا پڑا ہوا ہے اور آپ کو اکیلے بولا جا رہا ہے کہ صاف کرو. تو آپ کو کیا ہوگا کہ آپ ڈیفینیٹلی ابھی کام سے پہلے آپ تھک جائیں گے، کام شروع کرنے سے پہلے آپ اسٹریس فیل کرنا شروع کریں گے، کام شروع کرنے سے پہلے آپ کے ہاتھوں پیروں تھر تھرانا شروع کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو جو ریسپانسبلٹی دی جا رہی ہے وہ بہت بڑی ریسپانسبلٹی ہے. اسی طریقے سے اب آپ امیجن کریے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا اکیلے آپ کو یہ ریسپانسبلٹی دی جا رہی ہے کہ اطراف میں جتنا شرک پھیلا ہوا ہے، جتنی بد اخلاقیاں پھیلی ہوئی ہے، جتنے لوگ گمراہی میں ہیں، قم فانذر بول رہے اللہ تعالیٰ، اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ اور لوگوں کو روکو اور لوگوں کو جو ہے ان کا جو ہے تزکیہ کرو، ان کو پاک کرو، ان کو جو ہے برائی میں سے نکالو. تو اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کرنے سے پہلے ہی ڈیفینیٹلی سوچ کے دیکھیے کہ ایک سائیکولوجیکل کیا ہے، ایک سینس آف ریسپانسبلٹی، اور اتنی بڑی ریسپانسبلٹی جب آپ فیل کر رہے تھے تو آپ کو کیا ہے کہ محسوس ہو رہا تھا کہ بہت بڑا بوجھ آپ کے اوپر جو ہے پڑ گیا ہے. اور ایسا بوجھ کہ جس کے بارے میں جو ہے کیا بتایا جا رہا، الذی انقض ظہرک، کہ وہ بوجھ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گویا آپ کی کمر توڑ دے رہا تھا. انقضا کا ورڈ جو ہے نا آیت نمبر 3 میں جو بتایا جا رہا ہے، انقضا کا مطلب کیا ہے کہ ایسا کسی کے اوپر بوجھ ڈالنا کہ وہ بوجھ برداشت نہیں کر کے وہ چیز جو ہے کڑکڑانے لگنا. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ چیز کیا ہے، آواز جو ہے وہ چیز میں آنا. جیسا اگر ایک فار ایگزامپل ایک کیا بولیں گے ٹیبل ہے، اور ٹیبل پر اگر آپ اتنا بوجھ رکھے جو ٹیبل نہیں برداشت کرتا تو ٹیبل کی لکڑیوں میں سے کیسی آواز آتی، چرچرانے کی، کڑکڑانے کی آواز آتی، رائٹ. اسی طریقے سے جیسا ایون ہم جو ہے ایک ایج کے بعد ہوتا ہے نا، جب ہم رکوع اور سجدہ کرتے ہیں تو اٹھتے بیٹھتے ہیں تو کیسا ہماری ہڈیوں میں سے کڑکڑانے کی آواز آتی ہے. تو یہ والی یعنی کہ اتنا بوجھ انسان کے اوپر ڈالنا کہ وہ انسان برداشت نہیں کر کے گویا اس کے ہڈیوں میں سے کڑکڑانے کی آواز آئے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ جو ہے بوجھ محسوس کر رہے تھے، تو اس کا بوجھ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہم آپ کے اوپر سے اٹھا دیں گے، آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ احساس، ریسپانسبلٹی کا احساس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہا تھا. اور دوسری طرف یہاں پر جو بہت ہی خوبصورت بات ہے وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے کہ جب
तमाम जो बातिल चीज़ों को देखे ना आपको बर्दाश्त नहीं हुआ। नहीं बर्दाश्त होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करने लगे? गारे हिरा में जाने लगे। अब वहाँ पर क्या हो गया, आपको वो जो तन्हाई थी वो पसंद आने लगी और वहाँ पर बैठना और बैठकर जो है, अगर आप लोगों में से जो है किसी ने कभी एतिकाफ का जो एक्सपीरियंस किया है या फिर जो है यूजुअली जमात में भी जाते हैं ना, कंप्लीटली अपने तमाम चीज़ों को छोड़कर जो है जमात में जाते हैं और वहाँ पर जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ मकसद क्या होता है? अल्लाह को राज़ी करना, अल्लाह की रज़ा, अल्लाह का दीन का जो है यानी कि कलमा बुलंद करना। तो ये अगर आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया है तो वो लोग इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जब हम क्या करते हैं अपने आप को कंप्लीटली, या इवन जो है रमजान की इबादत भी इमेजिन करिए, उसमें भी इंशाल्लाह आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पीरियड आता है ना जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ मैं और अल्लाह, बस कोई भी नहीं, मैं और मेरा रब, और बस हम क्या है बैठे हुए हैं, कुरान पे कुरान पढ़ते जा रहे, नमाज पे नमाज पढ़ते जा रहे, तहज्जुद हो रही, दुआएं हो रही, रोना गिरिया वजारी हो रही, आंखों से आंसू जारी हो रहे, और क्या खूबसूरत मंजर और क्या प्यारा जो वो समा होता है और क्या प्यारी वो फीलिंग होती है जब आप आंखों से रोते जाते हो और आपका दिल हल्का होते जाता। आप आंखों से रोते जाते हो और आपको ऐसा दिखता कि आप जो है इतने अल्लाह के करीब हो गए, इतने अल्लाह आपके करीब हो गए कि बस आप और अल्लाह और आपकी जो बातें और आपकी जो सरगोशियां हैं, बस ऐसा दिखता कि बस पूरी दुनिया से दूर हो जाना, बस पूरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हो जाना, बस यही यही कर लेते रहना, ठीक है। इवन जो है ना बाज़ वक़्त रमज़ान में आप देखिए कि ऐसा होता है ना कि अब्बा क्या है भई, ये शौहर की हुकूक अदा करो, बच्चों के हुकूक अदा करो, नहीं बा बस दिल ऐसा बोल रहा है, बस कुरान ले लेके बैठ जाना, राइट? ये फीलिंग आती है ना रमज़ान में ख़ास तौर पे, ये हमारे को फीलिंग आती है कि ये क्या सहरी, ये क्या इफ्तार, ये क्या शौहर की ज़िम्मेदारियाँ, ये क्या शौहर अगर बुलाए तो उनके करीब जाना, या फिर जो है बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ करना। नकुबा ऐसा दिल बोल रहा है पूरा रमज़ान बस बैठना, नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना, दुआएँ करना, बस उसमें कितना अच्छा दिख रहा, मज़ा आ रहा। ये सब दिल जो है करना नहीं बोलता। हालाँकि ये सारी चीज़ों में भी आपकी इबादत है, ये सारी चीज़ों में भी आपको जो है अजर है, पर वहाँ पर दिल क्या तरफ रग़बत है, दिल कौन-सी तरफ राग़िब है? दिल सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की तरफ राग़िब है, और कोई दूसरा चीज़ दिल नहीं करना बोलता, कोई दूसरी चीज़। हालाँकि दूसरी चीज़ में भी अजर है, पर क्या है, अभी फ़िल वक़्त क्या है, सिर्फ़ ताल्लुक़ बिल्लाह वाली फीलिंग आते रहती है, और दिल बोलता है कि हुकूकुल इबाद वाली फीलिंग रहने दो अभी, दिल नहीं बोल रहा अभी वो करना, सिर्फ़ अल्लाह और मैं, ये वाली फीलिंग रहती। तो अब ये क्या हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास तौर पे अब जैसे इवन हम एतिकाफ़ में भी जब रहते हैं ना, तो यही वाली सारी दुनिया से जो है कट के हम सिर्फ़ अल्लाह की तरफ, और वो ऐसा मज़ा आता है कि कई जो है एतिकाफ़ से जो उठने वाले हैं, आप देखिए कि जब एतिकाफ़ के जब जो है चाँद नज़र आने की जब बात होती है, तो एक तरफ जो है ठीक है घर वालों की तरफ, मस्जिद से घर की तरफ आने की खुशी रहती, पर बहुत सारे आँख जो है आँसू बहाते रहती कि नहीं अल्लाह ताला, इतना मज़ा आ रहा था ना 10 दिन बैठ के अल्लाह तेरी इबादत करते रहे, इतना मज़ा आ रहा था, अल्लाह क्यों खत्म हो रहा है ये रमज़ान? क्यों अब हमको फिर वापस वही दुनिया में चले जाना है, वही दुनिया की मसरूफियत में चले जाना है? अल्लाह ताला बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पर, मेरा दिल नहीं जाना बोल रहा अल्लाह ताला। और जब जब सायरन होती है या जब चाँद नज़र आने की जो है आवाज़ें बुलंद होती है, तो आँखें आँसू बहाती है, और आँखें आँसू ये बहाती है कि अल्लाह अब मेरा दिल यहाँ से उठना नहीं बोल रहा, राइट? तो वो वाली फीलिंग इमेजिन करिए, अब वो कैफियत में रख के अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिचुएशन को इमेजिन करिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मुसलसिल गारे हिरा में अल्लाह से लौ लगाकर बैठे हुए, अब अल्लाह ताला बोल रहे नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठो, अब ये लौ लगाने का वक़्त खत्म हो गया। अब ये अल्लाह ताला से जो है बातें करने का वक़्त, अल्लाह से अल्लाह की इबादत और अल्लाह अल्लाह करने का वक़्त खत्म हो गया। अब तुम्हारे को उठना है, उठकर जो है अब लोगों के दरमियान जाना है। अब लोगों से जो है बात करना है और उनको दावत देना है। अब क्या होता है, एक इंसान जो है जब अल्लाह ताला से जुड़ा हुआ रहता तो बस अल्लाह और वो, अब जब लोगों की तरफ जा रहा है तो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, अल्लाह से दूरी महसूस हो रही, और फिर अपनी ज़िम्मेदारियाँ और उसी में मसरूफ़ियत हो जा रही, और फिर क्या है लोगों की बातें भी सुनना पड़ेगा, दिल इज़ारी भी होगी, तकलीफ भी होगी, ये सारी चीज़ें होगी। तो इसकी मिसाल जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है स्कॉलर्स बताते हैं कि जैसा कि भई बारिश की जैसा है ना, कि बारिश के जब यानी कि समंदर से जब भाप उठती है ऊपर, तो ये उरूज का जो है वक़्त रहता है, तो ये उरूज का वक़्त प्योर जो वाटर वेपर्स है, वो ऊपर जा रहे हैं अल्लाह ताला से, यानी कि ऊपर आसमानों में जा रहे हैं, और फिर वहाँ पर वो कंडेंस हो रहे हैं। तो ये एक अलग जो है वाला जो है यानी कि पीरियड होता है। उसके बाद जब बारिश जो है ऊपर से बरसती है, तो जब वो बरसती है, तो जब नीचे आती है, तो जो माहौल की, एनवायरनमेंट की जो गंदगी होती है, झाड़ पत्तों पर या फिर जो है दरख्तों पर, या फिर बिल्डिंग्स पर जितनी भी जो गंदगी, धूल और सारी होती है, वो बारिश का पानी क्या करता है, उसको लेकर नीचे उतरता है।
تو اس میں اپنے آپ کو وہ کیا کر رہا, گندا کر رہا, خود اپنے صاف پانی کو وہ کیا ہے, ماحول کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے خود کو ایک گندگی کے پروسیس سے جو ہے اس کو گزرنا پڑتا ہے, پھر وہ نیچے سیٹل ہوتا ہے, پھر جب بعد میں پھر ایواپریٹ ہوتا ہے. تو عروج کا جو وقت ہے وہ تو بڑا خوبصورت ہے, پر جو نیچے نزول کا جو وقت ہوتا ہے وہ ذرا تکلیف دہ وقت ہوتا ہے. اس میں جو ہے ساری گندگی سمیٹنے کے اس میں جو ہے آپ کو بھی رگڑے جانا پڑتا ہے, آپ کو بھی جو ہے اپنی کچھ سیکریفائسز دینا پڑتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ والا جو پیریڈ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے کہ اٹھو, اٹھ کے اب تم جو ہے لوگوں میں تبلیغ کرو, تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے, یہ چیز نہیں پسند آ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اٹھنا جانا, لوگوں کے بیچ میں رہنا, لوگوں کو دعوت دینا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کیا ہے, نہیں پسند آ رہا. نہیں ورڈ بولوں گی میں, سوری, البتہ یہ کہ بوجھ لگ رہا تھا, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایک دل پہ بوجھ جیسا جو ہے محسوس ہو رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ٹھیک ہے, یہ والا بھی بوجھ ہم کیا کریں گے, آپ کے لیے آسان کر دیں گے. ٹھیک ہے, اس کے ریزلٹ میں کیا کریں گے, کیونکہ اب آپ یہ ایک دل پر بوجھ والا کام کر رہے نا, تو ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کیا, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم آپ کا جو ہے نام بلند کریں گے. نام آپ کا بلند کا مطلب کیا, آپ جو دین کا کام لے کر اٹھے ہوئے ہیں وہ دین کا نام بلند ہوگا, اور ساتھ میں آپ کا بھی نام بلند ہوگا. اور دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیسا اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا, کتنی خوبصورت طریقے سے بلند فرمایا, جس کی جو ہے بہت ہی پیاری ایک حدیث آتی ہے, جس کے بارے میں جو ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا, میرا رب اور آپ کا رب پوچھتا ہے کہ میں نے کس طرح تمہارا رفع ذکر کیا ہے. یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھ رہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ تو کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اللہ نے کیسا کیا, تمہارا نام اللہ نے کیسا بلند کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو انہوں نے یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا, جب میرا ذکر کیا جائے گا, میرے ساتھ تیرا ذکر کیا جائے گا. یہ کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے رفعنا لک ذکرک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, کہ جب اللہ کا نام. اور آج بھی دیکھیے ہم چھوٹی چھوٹی بات میں کیا بولتے ہیں, قرآن اور حدیث, کیا بولتے ہیں, اللہ کی اطاعت, اللہ کے رسول کی اطاعت. ہر بات میں جو ہے ہم یہ بات, ہم جو ہے اگر ایک عمل, جیسا میں اکثر آپ کو جو ہے عمل صالح کا ڈیفینیشن دیتی ہوں کہ عمل صالح کیا ہے, عمل صالح اللہ کی رضا, اللہ کے رسول کا طریقہ, اللہ کا رسول, اللہ کا رسول. کوئی سینٹینس ہمارا اللہ اور اللہ کے رسول کے بغیر مکمل نہیں ہوتا, کوئی درس اللہ اور اللہ کے رسول کے بغیر مکمل نہیں ہوتا, کوئی قرآن اللہ کی تفسیر اللہ کے رسول کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. اور پھر کیا ہے, اگر ہم دیکھیں گے نمازوں میں, تو نماز میں جو ہے جب ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہم جو ہے بھیج رہے ہیں. خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے. سال کے 12 مہینے, ہر مہینے کے جو ہے ہر دن اور 24 گھنٹے ہر وقت اللہ کے رسول کا نام بلند ہو رہا. اور پھر یہ جو ہے بہت ہی اچھی خوبصورت ایک جو ہے بیوٹیفل فیکٹ بھی جو ہے آج لوگوں نے بتائی ہے نا, کہ جب اذان ہوتی ہے تو جہاں پر شروع اذان جہاں سے ہوتی ہے فرانس سے, تو وہاں سے اذان شروع ہوئی تو پھر وہ چلتے جاتی ہے, ایک کے بعد فجر, ہر 2 منٹ کے بعد 2 منٹ کے بعد ایک اذان ختم نہیں ہوئی, دوسری اذان. ایون آپ اپنے محلوں میں دیکھ لو نا, ماشاءاللہ سے اگر مسلمان محلے ہیں تو ایسا ہوتا کہ یہاں سے اب وہ بھی جو ہے آج کل ہمارے پاس جو ہے یعنی کہ اذانوں کا جو مسجدیں بھی الگ الگ ہے نا بھائی, الگ الگ مسلکوں کی جماعتوں کی, تو ہر مسجد اور ہر مسلک کے ٹائم بھی الگ الگ ہو رہے ہیں اور اذانیں بھی الگ الگ ہو رہی ہے. ارے بھائی ظہر کا بھی سلسلہ ختم نہیں ہوا تو ماشاءاللہ سے عصر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جیسا یہاں پر نا ایک جگہ پر کچھ لوگ جو مصروفیت ہوتی ہے نا بزنس میں, تو الگ الگ ظہر کے ٹائم بھی رکھتے ہیں. تو ظہر کا ٹائم جو شروع ہو رہا ہے 12:30 بجے سے, تو آخری جو نماز کا ٹائم ہے نا 3:30 بجے بھی کچھ مسجدوں میں جو ہے ظہر کی نماز ہوتی ہے. اور یہاں پر ابھی ظہر کی نماز ہو رہی ہے اور دوسرا جو ہے مسجد میں عصر کی جو ہے اذان بھی شروع ہو جاتی ہے 3:30 پونے 4 بجے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے اس طریقے سے اللہ نے رفعنا لک ذکرک رکھا ہے. تو پھر ہر جو ہے اذان میں مسلسل پوری دنیا میں بتایا جاتا ہے کہ ایک لمحہ, ایک سیکنڈ, ایک منٹ بھی ایسا نہیں رہتا جہاں پر اللہ تعالیٰ کے رسول کا نام اور اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جا رہا ہو. تو اللہ تعالیٰ تو خیر اللہ تو رب ہے, پر آپ دیکھیے کہ وہ جگہ پر اب امیجن کریے, وہ ایک پورا گلوب امیجن کریے آپ, ٹھیک ہے, پورا گلوب, ایک پورا گلوب ہے, گلوب میں پورے گلوب میں یعنی کہ پورا ارتھ پر جو ہے ایک جگہ ہے مکہ نام کی ایک سٹی ہے, ٹھیک ہے, وہ مکہ نام کی ایک سٹی میں ایک شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول کر, وہ شخص کو پوری دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا, پورے روئے ارض پر
کوئی نہیں جانتا تھا، اور وہ سنگل مین، اور وہ زمانے میں نہ کوئی وائی فائی، نہ کوئی انٹرنیٹ، نہ کوئی میڈیا کا زمانہ، نہ کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے. اور وہ ایک شخص کا نام اللہ تعالیٰ نے، اب امیجن کریے کہ جو ان نون تھا پوری دنیا کے لیے، اس کا نام کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بلند فرمایا کہ آج پوری دنیا میں ایک خطہ، ایک جگہ، ایک حصہ دنیا کا ایسا نہیں ہے جہاں پر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا ہو، نہیں پہچانتا ہو، یا ان کے اوپر درود نہیں بھیجتا ہو. جمعہ کے دن تو خاص درود کا جو ہے ذکر ہمارے کو جو ہے، اور ہم جو ہے مسلسل، ہماری نمازیں بغیر درود کے مکمل نہیں ہے. ہمارے جو ہے جمعہ میں خاص اہتمام کا ہمارے کو جو ہے اس کا حکم دیا جا رہا ہے. اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنجوس ہے وہ شخص جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے. اور پھر اس کے علاوہ ایک تو ہے نا زبانی، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسی ہے. دیکھیں آپ کہ آج جو ہے لوگ جو ہے عاشق رسول کے اوپر جو ہے قربان ہونے کے لیے گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہے. یہ محبت کہاں سے؟ حالانکہ وہ الگ بات ہے کہ رسول کی اتباع اور اطاعت نہیں ہو رہی، پر محبت ایسی ہے کہ گردن کٹانے کے لیے بھی تیار ہے. حالانکہ داڑھی تو جو ہے وہ روز کاٹ لیتا ہے، پر گردن بھی کٹانے کے لیے تیار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اتباع الگ چیز ہے، پر یہاں پر دیکھیے کہ محبت ایسی انتہا کی ہے، محبت اتنی شدت کی ہے کہ گردن کٹانے کے لیے تیار. تو یہ جو ہے رفعنا لک ذکرک ہے، اللہ تعالیٰ نے دل میں ایسی محبت بھی رکھی. اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلیمات ہے، جو پیغام ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے عام فرمایا. اور سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. تو اے لوگوں، تم بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خود درود کون؟ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ رحمت اللہ تعالیٰ برساتے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے کہ جو تم اب یہ دعوت کے کام کے لیے اٹھیں گے نا، تو اس کے بعد پھر تمہارا نام جو ہے رفع ذکرک اللہ تعالیٰ کریں گے. اور دیکھیں کہ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی آج جتنے بھی دین کے دائی ہیں، جتنے بھی دین کے مبلغ ہیں، ان کا جو ہے رفعنا لک ذکرک اللہ تعالیٰ کس طریقے سے کر رہے. دیکھیں دور دور دنیا کے کس کونے میں رہتے لوگ، پر آج ہم یہاں پر ان سے جو ہے صرف دین کی انسیت کی بنا پر، دین کی جو ہے تعلق کی بنا پر ہم ان کی کیسی محبت کرتے ہیں، ہم ان کی کیسی عزت کرتے ہیں، کیسا ان سے جو ہے یعنی کہ کیسا ان کا اکرام کرتے ہیں. تو یہ کس وجہ سے؟ صرف یہ رسول کی تعلیمات کی وجہ سے، جو وہ پیغام اللہ نے جو رسول پر دیا تھا، وہ پیغام جو آگے بڑھا رہے، ان کا بھی رفعنا لک ذکرک ہو رہا. اور ایسے کچھ جو ہے علماء اکرام جو ہمارے اسلاف سالوں زمانے ہزار پہلے گزر چکے ہیں، ان سے بھی آج ہم کو محبت ہے، ان کی بھی آج ہم عزت کرتے ہیں. دور دور جو ہے کونوں میں جو ہے دنیا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم ان کی جو ہے عزت اور محبت کرتے. یہ رفعنا لک ذکرک ہے کہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ رسول کی جو ذمہ داری اگر آج ہم بھی لے کر اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا وعدہ ہم سے بھی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اتنا ہی نہیں، فکر مت کرو، آگے تمہارے لیے مزید ہے، مزید تمہارے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اگر تم یہ کام کریں گے تو تمہارے لیے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تمہارے کو تنگی دکھ رہی، تمہارے کو جو ہے یہ عبادت چھوڑ کر اٹھ کر دعوت کا کام مشکل دکھ رہا، تمہارے کو جو ہے لوگوں میں اتنی بڑی جو ہے گندگی جو پھیلی ہوئی ہے، جیسے میدان کا میں نے مثال دی تھی، تو اتنا میدان کو صاف کرنے کی ذمہ داری تم کو محسوس ہو رہی، شرک دور کرنے کی، بدعت دور کرنے کی جو ہے مشکل محسوس ہو رہی، بد اخلاقیاں دور کرنے کی، بے حیائی عریانیت دور کرنے کی جو تمہارے کو مشکل محسوس ہو رہی، اس کے لیے ہم آسانی کریں گے ہماری طرف سے. اللہ تعالیٰ بتا رہے. اب دیکھیے کہ آپ اور مجھے، کیونکہ ہم بھی دین کے دائی ہے، ہم بھی فکر مند ہے، ہم بھی اپنے گھر میں پریشان ہوتے ہیں، اپنے اولاد کے لیے پریشان ہوتے ہیں. اللہ میاں میں کیسا میری اولاد کی تربیت کروں، کیسا یہ بے حیائی سے ان کو بچاؤں، کیسا گھر کے ماحول کو اچھا کروں، کیسا ہمارے خاندان میں شرک ہے اس کو دور کروں، کیسا یہ بدعتوں سے جو ہے لوگوں کو باہر نکالوں، کیسا جو ہے ہمارے خاندان میں جو بے حیائی عریانی یا جو ہے مادہ پرستی یا دنیا پرستی یا دنیا ہی میں مصروف رہ جانا، دنیا کی چکا چوند میں جو ہے ملوث رہ جانا، اس کو کیسا دور کرنا اللہ تعالیٰ. اور ہم کو کیا ہوتا، دل میں بوجھ محسوس ہونے لگتا، دل کڑنے لگتا، دل جو ہے بھینچنے لگتا، اور ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، ہم پریشان ہوتے جاتے، کیسا کرنا، کیا کرنا، کہاں سے شروع کرنا ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. اللہ تعالیٰ بتا رہے اٹھو، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تنہا اٹھے تھے، پھر اللہ نے ان کی جو ہے مدد فرمائی، صحابہ اکرام ان سے جڑے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کے لیے آسانیاں فرمایا، کیسا ان کی مدد ہوئی. ڈیفینیٹلی دیکھیے ہم اگر سیرت پہ غور کریں گے تو مدد امیڈیٹلی نہیں ہوئی. ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن اٹھے اس دن سے مدد آئی، مدد تھی ساتھ میں، پر ساتھ میں مشکلات بھی آئے، مشکلات کے ساتھ پھر آسانیاں بھی ہوئی، پھر آسانیات کے ساتھ مشکلات بھی تھیں، تو دونوں بھی ایکسپیکٹڈ رکھنا ہے. اور پھر ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ البتہ یہ وعدہ کر رہے کہ آسانیاں زیادہ رہیں گی، مشکلات تھوڑی رہیں گی. کیا ہے؟ آسانیاں زیادہ رہیں گی. کیسا؟ کہاں سے معلوم ہو رہا؟ یہ آیت سے معلوم ہو رہا. آیت نمبر 5 پہ غور کریے. فَإِنَّا، پس بے شک،
मअल उसरी युसरा, तंगी के साथ आसानी है, इन्ना मअल उसरी युसरा, बेशक तंगी के साथ आसानी है। यहाँ पर ये सेंटेंस 2 मरतबा रिपीट हो रहा, पर 2 मरतबा जो रिपीट हो रहा सेंटेंस, इस पर इसकी वजह से मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 2 मरतबा जो है आसानियां हैं, क्योंकि उसरा भी 2 मरतबा यूज हो रहा, युसरा भी 2 मरतबा यूज हो रहा। ठीक है, गौर करिए, उसरा भी 2 मरतबा यूज हो रहा, युसरा भी 2 मरतबा यूज हो रहा। पर मैं क्यों बोल रही हूँ कि आसानी डबल है? क्योंकि जब भी जो है अरबी का स्टाइल है, अरबी का तरीका है कि अगर कोई भी वर्ड के साथ जो है, अगर वो मारिफा स्टाइल में आया, यानी कि अल के साथ, अलिफ लाम के साथ आया, दी के साथ आया, ठीक है, तो अल का मतलब, अल के बाद वो जितने बार रिपीट होगा वो सारे का मतलब एक ही रहता। ठीक है, तो आयत नंबर 5 में अल उसरा जो है, यानी कि जो तंगी के जिक्र है, और आयत नंबर 6 में जो तंगी का जिक्र है, वो दोनों तंगियां एक ही तंगी है। क्या है वो दोनों तंगी? कौन सी है? एक ही तंगी है। पर उसके बाद जो युसरन का वर्ड आ रहा, 2 जबर के साथ, अलिफ और लाम नहीं है उसके साथ, तो ये आयत नंबर 5 वाला युसरन एक है और आयत 6 वाला युसरन दूसरा है। यानी कि एक मुश्किल के साथ 2 आसानियां हैं, एक मुश्किल के साथ 2 आसानियां अल्लाह ताला बोल रहे हैं। और आप देखिए, आमतौर पर भी देखिए कि हम जो है ज्यादा अगर हमारी जिंदगी में देखेंगे, आसानियां ज्यादा है, मुश्किलात कम है, बीमारी जो है कम होती है, सेहत हम सेहत कितने साल रहते, बीमारी चंद साल रहती, चंद लम्हात रहती। तो हर चीज जो है हमारे ये जो है आसानी दुगनी है, 1:2 वाला रेशियो है, एक मुश्किल के साथ 2 आसानियां हैं। अच्छा, और एक बहुत प्यारी बात जो है मुफस्सिरीन बताते हैं कि अल्लाह ताला यहाँ पर नहीं बोले कि इन्ना मअल उसरी युसरा, कि अल्लाह ताला ये नहीं बोले कि उसर के बाद युसर है, नहीं बोले, यानी कि मुश्किल के बाद आसानी है, नहीं बोले। अल्लाह ताला बोले मुश्किल के साथ आसानी है। अब देखिए कि जब हम बाद बोलते हैं तो क्या होता कि अब ये दौर मुश्किल का है, उसके बाद अब आसानी का दौर आने वाला है, मतलब होता है। पर जब माँ का वर्ड इस्तेमाल हो रहा, तो माँ का मतलब क्या है? साथ साथ, एक साथ है, वो एक साथ लगे हुए हैं, गोया कि एक साथ मिलके चारे आसानी के 2 आसानी और एक मुश्किल, यानी कि एक मुश्किल अपने साथ 2 आसानी साथ में लारी छलारी, इसका ये मतलब बनता है। माँ का मतलब क्या है? साथ में आ रही है। तो हमको ये यकीन रखना है कि बीमारी है, पर आप देखिए कि बीमारी के साथ अल्लाह ताला आसानियां कैसा अता करते हैं। अपने 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 जो है, हम क्या करते हैं असल, जैसा पीछे हमने पढ़ा था ना, कि हम क्या करते हैं कि हम मुश्किल को ज्यादा गिनते हैं, आसानी को नहीं गिनते हैं, नेमतों को ज्यादा नहीं गिनते हैं, हमारे ऊपर जो कमी है उसको गिनते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पर देखिए बता रहे कि नहीं नहीं, तुम गौर करो अपनी जिंदगी में, हम अपनी जिंदगी में खुद गौर करते हैं, तो ये हमको महसूस होता है कि वाकई में अल्लाह ताला जो है, जब हम इवन हॉस्पिटल में भी रहो या परेशानियों में भी रहो, जहां पर भी रहो, अल्लाह ताला ऐसा आसानियां अता फरमाते हैं। मुश्किल भी होती है पर साथ में आसानी भी होती है, तो ये हमको यकीन रखना है। और ये साथ में एक दाई को बहुत बड़ा यकीन रखना है, दाई के एंगल से भी हमको देखना है कि जब हम दीन के काम के लिए उठते हैं, अल्लाह ताला बोल रहे ठीक है मुश्किल है ना, कोई बात नहीं, पर हम आसानी भी करेंगे। क्या करेंगे? आसानी भी तुम्हारे लिए करेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में देखिए कि जहां पर आजमाइश थी वहां पर अल्लाह ताला आसानी भी करते गए, और ऐसे ऐसे जो है अल्लाह ताला फिर जो है फतेह मक्का वाली जो है अल्लाह ताला ने बशारत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। फिर उसके बाद जब ये हो गया, यानी कि हम आसानी करेंगे, अब तुमको क्या करना है? अब आयत नंबर 7 और 8 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है कि अब क्या करना है। फइदा फरगत फंसब, फिर जब तुम फारिग हो जाओ, किससे फारिग हो जाओ? अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हो जाओ, तो फंसब, फिर तुम जो है खड़े हो जाओ। फंसब नसब से है, नसब का मतलब क्या है बताइए? नसब का मतलब कोई भी चीज गाड़ देना, ठीक है। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि नसब यानी कि तुम्हारे पे सीधा खड़े हो जाना है, जम जाने का है। अब देखिए कि ये जो आयत है, ये 7th आयत, ये दोनों कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होगी। जब तुम अपनी फारिग हो जाओ, फारिग किससे हो जाओ? सारे दिन भर की जिम्मेदारियों से, सारे दिन भर की दावत के काम से, सारे दिन भर की दुनियावी काम से, अपने घर के पकाने से, अपने जो है बिजनेस से, अपनी पढ़ाई से, अपने जो भी घर की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या फिर जो है एक दाई है तो दाई की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉन्टेक्स्ट में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दाई थे, तो दाई के कॉन्टेक्स्ट में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा, और ये बताया जा रहा है कि जब तुम इससे फारिग हो जाओ ना, तो अब क्या करना है? रात का काम, अब सारा काम हो गया, थक के पैर फैला के सो जाना नहीं, बल्कि अब फन सब करना है, अब तुमको मेहनत करना है। जिससे जो तुम मिस कर रहे थे ना, कि तुम ये बोल रहे थे कि अल्लाह ताला अब आपकी इबादत की आदत हो गई, अब मेरे को दावत के काम के लिए क्यों भेज रहे अल्लाह ताला? मेरे को तो बस इबादत पसंद आ रही। अल्लाह ताला बोल रहे आओ ना अब इबादत के लिए, दिन भर काम करो, रात में इबादत के लिए आ जाओ, और आकर मेरे सामने खड़े हो जाओ, और खड़े होकर फिर मजीद नेक्स्ट दिन के काम के लिए तकवीत हासिल करो, मजबूती हासिल करो, रूहानी ताकत हासिल करो। इसीलिए देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहज्जुद जो है कंपलसरी थी, फर्ज थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहज्जुद। क्यों?
کیونکہ جو ہے دائی بغیر تہجد کے کر ہی نہیں سکتا کام. سورہ مزمل اور سورہ مدثر میں ہم یہ بات بہت ہی ڈیٹیل میں دے چکے ہیں کہ روحانی طاقت ضروری ہے آپ کو جو ہے دین کا کام کرنے کے لیے. تو پھر آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ سارے دن، اب انسان کیا سوچتا، ارے سارے دن تو محنت کرے، اب تو تھک کے سونا ہے. اللہ تعالیٰ بولے اگر تمہارا ایمان زندہ ہے تو تمہارے کو راحت کس میں ملے گی؟ عبادت میں ملے گی. راحت کس میں ملے گی؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں ملے گی. ہم کو کیا ہوتا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں؟ سارا دن تو ٹک 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 کاما کرتے رہتے، چلتے رہتے، پھرتے رہتے، پیرا درد نہیں، گھٹنے میں درد نہیں، نہ کمر میں درد ہوتا، کچھ بھی نہیں. اور جیسا رات میں شام میں ٹھہرتے ساتھی پورے درد یاد آ جاتے. پیر میں درد ہے، بیٹھ کے پڑھوں کیا؟ وہ ایسا ہے، ایسا کرے تو چلتا کیا؟ ویسا کرے تو چلتا کیا؟ سنت نہیں پڑھے تو چلتا کیا؟ وطر پڑھنا ضروری ہے کیا؟ اور یہ ساری باتیں جو ہے ہم کو یاد آ جاتی. کیوں؟ کیونکہ ہم کو یہ چیز مشکل دکھ رہی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیجن کریے کہ صبح جو اٹھے ہوئے ہیں تہجد سے، تو پھر جو چل رہی چکی، تو پھر اس کے بعد رات کے ٹائم پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چند ساتھ کو سوتے تھے. اس کے بعد پھر اللہ کی جو ہے رب کی طرف بڑھتے تھے. اور کس سے؟ اشتیاق سے بڑھتے تھے، خوشی سے بڑھتے تھے، ایکسائٹمنٹ سے بڑھتے تھے، اور دھڑک کے بڑھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے راغب ہونے کا ہے. اور اگر 2-3 دن جو پریویس ہم سورے میں دیکھیں نا، سورہ دوحہ میں 2-3 دن سو گئے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے نیند کا غلبہ ہوتا تو آپ پریشان ہو جاتے تھے. آپ پریشان ہو جاتے تھے کہ کیا بات ہے، کیا میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا، میں کیوں نہیں جو ہے اللہ کے سامنے حاضر ہو سکوں. تو آپ پریشان ہوتے تھے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا. اور ہم کو اپنا کمپیئر کرنے کا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہم تو ساری چیزوں سے فارغ ہو گئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی اب ریلیکس کرو، ذرا لیٹو، اور ذرا اب جو ہے موبائل نکالو. اب موبائل نکال کے اب ذرا واٹس ایپ چیک کرو، اب ذرا جو ہے وہ چیک کرو، یہ چیک کرو. تو ہمارا فارغ وقت کا رہتا، اسکرین ٹائم وقت رہتا. ٹھیک ہے، ہم جب جو ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ نہیں کرتے، فَإِذَا فَرَغْتَ اسکرین کے سامنے بیٹھ جاتے اور بیٹھ کے جو ہے اب ذرا تھوڑا مائنڈ بھی چینج ہونا بھائی، تھوڑے بھی جوکس بھی، تھوڑے سیریلز بھی، تھوڑے سیریز بھی، یا جو بھی ہے الانا فلانا جو بھی ہے، یا فون اٹھا کر جو ہے اپنے رشتہ داروں سے بات کرتے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں بھی جو ہے یعنی کہ حرام چیز نہیں بول رہی ہیں، جیسا رشتہ دار سے بات کرنا ہے، فیملی والوں کو ٹائم دینا، یہ ساری چیزیں بھی ضروری ہے. پر اس میں جو ہے کچھ وقت ہمارا کیا ہونا ہے، فارغ ہوتے ساتھ ہی جو ہے فنصب کرنا ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تقویت حاصل کرنا ہے، ایمانی اور روحانی جو ہے طاقت حاصل کرنا ہے. کس سے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے، یعنی کہ تہجد سے، یا نمازوں سے، یا عشاء سے، یا نوافل سے، یا جو ہے ذکر سے، یا پھر قرآن سے، جو بھی طریقے سے اس جو ہے کر سکتے ہم وہ کرنے کا ہے. فنصب جو ہے ایسی محنت کو بھی کہتے ہیں جو انسان کو تھکا دیتی ہے. فنصب کیا ہے؟ نصب کون سی محنت ہے؟ ایک ایسا کھڑے رہنا ہے، ایسا کھڑے رہنا جو انسان کو تھکا دے. اسی لیے دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کھڑے ہوتے کہ آپ کے جو ہے ایڑی مبارک پھٹنے لگتی، شق ہونے لگتی. تو آپ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اللہ کے رسول اتنی محنت کیوں کرتے؟ تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر. امیجن کریے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیول. تو خیر ہم جو اپنی استطاعت سے کر سکتے تو وہ جو ہم کو کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو بات سے شروع ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بوجھ محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ کی عبادت سے دور ہونا، تو اللہ تعالیٰ بولے اب آؤ، اب جب تم ذمہ داری پورا کر لو تو اب اللہ کی طرف آؤ. اور دوسرا معنی اس کا 2 معنی بتائی تھی نا میں. دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب تم جو ہے پورا اپنے دین کا کام کر لو، یعنی کہ پوری جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 ایئرس آف لائف جو تھی، جس کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ، یعنی کہ 8 ہجری میں جب فتح مکہ ہوا، تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الوفد 9 ہجری 10 ہجری لوگ آنے لگے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ تعالیٰ بولے اب فارغ ہو گئے نا، اب کیا کرنا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب لوگ فوج در فوج آئے تو کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، اب اللہ کی تسبیح کرو، اب اللہ کی حمد بیان کرو، اب اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اب اللہ تعالیٰ سے لو لگاؤ، اب اللہ کے لیے جو ہے اپنا وقت دو. اسی لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کام کی ذمہ داری ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپشن دیا تھا، ابھی تم دنیا میں رہ کر اپنی جو فتح اور نصرت ہے اس کے تم اگر کلرز دیکھنا چاہ رہے، اس کا رزلٹ دیکھنا چاہ رہے تو تم دنیا میں رہ سکتے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اب جو ہے لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے، اب تو اسلام غالب ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپشن دیا تھا کہ اللہ کے رسول آپ رک سکتے آپ دنیا میں، اور رک کے جو ہے تمام جو رزلٹ ہے، تمام جو وکٹریز ہے، تمام جو بشارتیں ہیں وہ آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے کہ دیکھو پھر دین کیسا پھیل رہا. تم ایک جو تم شروع کرے تھے، ایک چھوٹے سے چراغ کے ساتھ تم شروع کرے تھے، اس سے پوری دنیا روشن ہو گئی ہے. نبی تم یہ روشنی دیکھنا چاہتے تو تم رک سکتے دنیا میں، اور اگر تم چاہتے ہو اللہ سے ملاقات
تو رفیق اعلیٰ کی طرف آ سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پسند کیا اپنے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی، جب ابو بکر رضی اللہ عنہ لیڈ کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوشی کے عالم میں ہوش آتا ہے، بے ہوش ہوتے ہیں، پھر گھسیٹتے ہوئے جاتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں. آپ کی اقتدا ابو بکر رضی اللہ عنہ کر رہے تھے، اور ابو بکر کی اقتدا جو ہے پوری مسجد کر رہی تھی، پورے صحابہ کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پلٹتے ہیں نماز کے بعد فارغ ہو کر، پلٹ کر صحابہ کو کہتے ہیں کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپشن دیا تھا کہ دنیا چاہتے ہو یا اللہ، تو وہ بندے نے اللہ کو پسند کیا. اس کے اوپر جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ اس کا مراد کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ملاقات کرنا پسند کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ نہیں، اب میرے کو کیا کرنا ہے دنیا میں رہ کر، مجھے تو اپنے رب کی طرف جانا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ملاقات کے لیے اتنے بے چین تھے، اتنا جو ہے اشتیاق تھا، اتنی جو ایکسائٹمنٹ تھی، اتنی خوشی تھی، اتنا جو ہے شوق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اب میرا کام ہو گیا، جس مقصد سے تو نے مجھے فائز کیا تھا، وہ رنگ جو بھی ہے، اس کے ریزلٹ جو بھی ہے، وہ جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس کو دیکھنے سے زیادہ میں یہ پسند کر رہا ہوں کہ میں تجھ سے ملاقات کروں. اور یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پسند کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف بلا لیا. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اب جب تم فارغ ہو جاؤ تو اب اللہ کی طرف تم رخ کر سکتے ہو. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف بس راغب ہو جاؤ اور رغبت اختیار کرو. رغبت یعنی کہ پورا کا پورا اپنے آپ کو ہر چیز سے کٹا کر، ہر چیز سے جو ہے دور کر کے، ہر چیز سے فارغ کر کر اللہ کی طرف جو ہے پورا لو لگا دینا، پورا جڑ جانا، پورا کا پورا مکمل دھیان وہاں پر کرنا. تو رات میں جب ہم جو ہے اللہ کے سامنے فنصب جب ہم کرتے ہیں تو اس کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے؟ اس کی کیفیت جو ہے یہ رغبت والی ہونی چاہیے. ایسی مصروفیت، ایسی مشغولیت کہ تمام دنیا کی تمام چیزوں سے جو ہے پھر کٹ کر. تو اب اس سے بتائیے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس سے ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہمارے کو بھی جو ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری صحابہ نے اٹھائی، صحابہ کے بعد یہ ذمہ داری ہم کو اٹھانے کا ہے. تو ہم بھی جو ہے اپنے اندر جو ہے پہلے تو یہ سب سے پہلے یہ تنگی محسوس کریں کہ اللہ کتنا اطراف میں جہالت اور بے حیائی اور اڑیانی اور جو ہے شرک کا ماحول پھیلا ہوا ہے. ہم کو تو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اطراف جو ہے ماحول کیا ہے، لوگ کون سے شرکوں میں مبتلا ہے، کون سی جو ہے بے حیائی اور برائی میں مبتلا ہے، اللہ کو کیسا بھولے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کا کس طریقے سے مذاق اڑایا جا رہا، سنت کی کیسی دھجیاں اڑائی جا رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی قربانیوں کی کوئی قدر نہیں کی جا رہی. ہم کو وہ احساس ہی نہیں ہو رہا. تو سب سے پہلے تو یہ کڑنچ ہمارے دل میں نہیں آ رہی، یہ جو سینہ بچنا ہے وہ ہمارے اندر نہیں آ رہا. تو سب سے پہلے تو یہ احساس پیدا کرنا ہے ہمارے کو اپنے اندر کہ کتنی زیادہ کام ہے جو کرنے کا ہے. ہمارے مسلمانوں کو تو سدھارنا ہے. غیر مسلمان کتنے پرسنٹیج آف غیر مسلمان ہیں جس تک یہ قرآن پہنچانا ہے. یہ سینس آف ریسپانسبلٹی ہم محسوس نہیں کر رہے. سب سے پہلی بات کہ ہم کو تو اصلاح کا کام تو کرنا ہی ہے. جو کلمہ پڑھنے والے ان کو کلمے کا مقصد بتانا ہی بتانا ہے. کلمہ پڑھنے والوں کو کلمے کا صحیح معنی بتانا ہی بتانا ہے. ساتھ میں جو کلمہ ہی نہیں پڑھے اب تک ان تک کلمہ پہنچانا ہے. ان کو شرک کی گندگیوں سے نکالنے کا ہے. شرک بولے تو دماغ میں کیا آ رہا؟ ہمارے جو مسلمان جو شرک کرتے وہ دماغ میں آ رہا ارے یہ تو ہے ہی ہے. جو غیر مسلمان جو اللہ کو ہی نہیں پہچانتے، ارے وہ مخلوق جو ہے اپنے خالق کو ہی نہیں پہچانتی، اس کو اپنے مخلوق سے، اپنے خالق سے ملانا ہے وہ مخلوق کو. یہ سینس آف ریسپانسبلٹی ہی ہم محسوس نہیں کر رہے. کہاں سے ہمارے سر پہ بوجھ محسوس کریں گے؟ کہاں سے ایسا بوجھ محسوس کریں گے جس سے کمر ٹوٹے گی؟ ہم تو وہ بوجھ محسوس جو ہے اپنے دل پر بھی نہیں کر رہے. تو یہ بوجھ اپنے کو پہلے تو یہ سینس آف ریسپانسبلٹی محسوس کرنے کا ہے. اور انشاءاللہ جب وہ سینس آف ریسپانسبلٹی محسوس کریں گے اور جب ہم آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیوں کا وعدہ ہے. ان مع العسر یسرا کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے. صرف دعوت کے کام میں نہیں بلکہ تمہارے ہر روز مرہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کریں گے اور تمہارا رفعنا اللہ کا ذکر کریں گے، تمہارا نام بھی بلند کریں گے. اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں عزت عطا فرما دیں گے اور تم جب دنیا سے چلے جاؤ گے تو تمہارا ذکر خیر اللہ تعالیٰ باقی رکھیں گے، جس کی دعائیں انبیاء اکرام نے فرما کر گئی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بعد ہمارا ذکر خیر باقی رکھ. تو وہ ذکر خیر ہمارا اللہ تعالیٰ باقی رکھیں گے. اور اس کے لیے جو اس کے لیے طاقت چاہیے، جو اس کے لیے پیٹرول چاہیے، جو اس کے لیے فیول چاہیے، وہ فیول ہمارے کو تہجد میں ملے گا. وہ فیول ہمارے کو فارغ ہونے کے بعد ملے گا. ایک زمانہ، اگر آپ نے بھی وہ زمانہ دیکھا ہے تو آپ کو بھی یاد ہوگا. ایک زمانہ تھا، میں نے بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے بڑے بزرگوں کو کیا کرتے تھے. جب دیکھو جب جو ہے کام کرتے تھے پھر پلٹ کر آتے تھے، کتاب کھول کر بیٹھ جاتے تھے، دعائیں پڑھنے لگتے تھے، پھر کام کرتے تھے، واپس آتے تھے، ذکر کرتے بیٹھ جاتے تھے، پھر کام کرتے تھے، واپس آتے تھے، نماز پڑھنے بیٹھ جاتے تھے. تو ہم جو اپنے بزرگوں کو دیکھتے، آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ ماشاءاللہ سے ہم اپنے بڑوں کو بس یہی کرتے ہوئے دیکھتے تھے. نانی رہو، دادی رہو، اپنے والدین رہو، سب کو یہی کرتے ہوئے دیکھتے تھے.
کہ بस क्या कर रहे, काम कर रहे, नमाज पढ़े, काम कर रहे, कुरान पढ़े, काम कर रहे, जिक्र करे, और ऐसा गोल गोल घूम के वहीं चाहते जाते थे, गोल गोल घूम के वहीं चाहते जाते थे। और ऐसा दिखता था कि बस ये 2 काम है उनके, ठीक है, बस ये 2 जिम्मेदारियां हैं, ये करना है और ये करना है, ये करना है और ये करना है। और आज देखिए कि हमारा हाल ये हो गया कि ज़माने ज़माने गुज़र जाते कि हमने तस्बीहों को हाथ नहीं लगाई होती, ज़माने गुज़र जाते कि कुरान को हमने खोला नहीं होता, ज़माने गुज़र जाते कि बस हम जो है क्या कर रहे, काम कर रहे और स्क्रीन की तरफ आ रहे, काम करें, और स्क्रीन हमारा क्या हो गया, महवर और मरकज़ हो गया, और उसकी तरफ हमारी घूम रही ज़िंदगी। यानी कि मकसद स्क्रीन है एक्चुअली, और उसके अतराफ हम सिर्फ इसीलिए जा रहे हैं मजबूरी के कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कमाना है ना जाना है, पकाना है ना जाना है, खिलाना है ना जाना है, और जो है सफाई करना है, पढ़ाई करना है, एग्जाम है, बस हम जो है सिर्फ अपने आप को क्या कर रहे हैं, मकसद स्क्रीन है, और उससे हम जो है वजह से दूर हो रहे, और उसके अलावा हमारा क्या रहना था, मकसद अल्लाह की इबादत रहना था, और उससे हम जो है कोई मजबूरी से दूर होना था। यहाँ पर हमारा हाल देखिए क्या हो गया हुआ है। तो हमको इसके ऊपर बहुत ज्यादा गौर करना है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है हमको मेहनत की जरूरत है कि ये अपने अंदर से जो है ये बीमारी को, ये एडिक्शन को, ये जो बला है, ये जो वबा है, और ये जो यानी कि सबसे कोरोना अभी उतनी बड़ी बीमारी नहीं जिससे इंसान को बचना है, बल्कि ये तो ऐसी वबा और एड्स से और या उससे बदतर भी कोई बीमारी है। तो ये ऐसी बीमारियां हमको लाक हो गई है, ऐसे खतरनाक कैंसर के पेशेंट के जो है हम नौज़बिल्ला उस तरीके से जो है अल्लाह हिफाजत करे हम मुब्तला हो गए हुए हैं, 4th डिग्री का हमारा कैंसर हो गया हुआ है, जिससे बचना हमारे लिए मुश्किल हो गया हुआ है। तो ये नासूर को, ये फोड़े को, ये कैंसर को, ये जो हमारे जिस्मों में पल रहा है, इसको हमको जो है निकाल के फेंकने का है। ये जो हमारे मकसद से दूर कर रहा, हमारी जिम्मेदारियों से दूर कर रहा, हमारी इबादतों से दूर कर रहा, और ऐसा कि वो एक मैसेज भी जैसा हमने देखा ना, तो बहुत बड़ा रिमाइंडर भी है, एक जोक की तरह भी है कि जो है हम नमाज पढ़ने के बाद हम सलाम फेरते साथ ही मोबाइल ऐसा लेकर जो है चेक करते हैं गोया के हमारे जो है कबूलियत का मैसेज अल्लाह ताला ने हमको किया है कि हाँ भाई अभी जो 4 रकात पढ़े वो तुम्हारी कबूल हो गई, तो कंफर्मेशन मैसेज जैसा आता ना, तो वैसा हम जो है इमीडिएटली मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। तो हमारा हाल देखिए कि किस तरीके से हो गया। तो ये एक तो ये चीज क्या है, हमारी हमको अपनी इबादत से दूर कर रहा, अल्लाह ताला के ताल्लुक से हमको दूर कर रहा, वो ताल्लुक का वो मजा, वो जुस्तजू, वो जिंदगी का जो दूसरा मकसद है, इबादत के अलावा जो दूसरा मकसद है, नस्बुल ऐन जो हमारा है, जो इकामत दीन का जो नस्बुल ऐन है, उसको हमने भुला दिया है। तो ये दोनों चीजों की जो वजह बन रही है उसको हमको निकालने का है, और फिर साथ में जो है अपने मकसद पर जो है जम जाने का है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अल्लाह ताला ये बात हमको भी समझा रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारा भी सीना इस्लाम के लिए खोल दे, हमारा शरह सदर अल्लाह ताला फरमा दे, हमारे को दीन की जो है समझ अता फरमा दे, और दीन हक है जो है ये समझ में आ जाए, दीन के ऊपर अमल करते वक्त जो है खुशी का जो है अंसर हो, और अल्लाह ताला जो हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है दावत दीन की, वो जिम्मेदारी का एहसास करने वाला बन जाए, वो जो तमाम जो बातिल अकीदे हमारे माहौल में फैले हुए हैं उसको दूर करने वाला बना दे, मुसलमानों की इस्लाह करने वाला बना दे, और गैर मुसलमानों तक दीन का पैगाम और कुरान का पैगाम और अल्लाह ताला का तारुफ पहुंचाने की तौफीक अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन, बेशक तूने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिक्र बुलंद किया है, अल्लाह ताला उनका जिक्र हमारे भी दिलों में बुलंद फरमा दे। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी मोहब्बत का हक है, वो मोहब्बत का हक अदा करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह ताला तेरी मोहब्बत और तेरे रसूल की मोहब्बत और तेरे दीन की मोहब्बत और तेरे कुरान की मोहब्बत दिल में ऐसा रसा बचा दे कि दुनिया की तमाम मोहब्बतों से गालिब हो जाए, तमाम मोहब्बतें हेज हो जाए। अल्लाह ताला तू हमारे तमाम मुश्किलात के साथ आसानियां फरमा दे। इलाहुल आलमीन, तेरा वादा है और हमारे को तेरे वादे पर यकीन है। अल्लाह ताला जितने भी मुसीबतों में, परेशानियों में, दीनी रहो या दुनियावी रहो, हम फंसे हुए हैं, अल्लाह ताला वो तमाम मुसीबतों को, परेशानियों को अल्लाह ताला तू दूर फरमा दे, और अल्लाह ताला तमाम चीजों से फारिग होकर तेरी तरफ लौ लगाने वाला बन जाए, तेरी तरफ पलटने वाला, तुझसे जो है सरगोशियां करने वाला, तेरे सामने हाथ फैलाने वाला, तुझसे तौबा और इस्तगफार करने वाला, तेरी रजा की कोशिश करने वाला बना दे। अल्लाह ताला हमको पूरे रगबत के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ अल्लाह ताला तेरी तरफ जो है रगबत करने वाला बना दे। और अल्लाह ताला तू जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी मोहब्बत में तुझसे मुलाकात का इश्तियाक रखते थे, शौक रखते थे, वैसा शौक तो हमारे अंदर भी पैदा फरमा दे। और तेरा वादा है कि जो तुझसे मिलने का शौक रखता है तू भी उससे मिलने का शौक रखता है। अल्लाह ताला हम तेरी मुलाकात का शौक रखते हैं। दुनिया में तू जब तक हमको जिंदा रख, जब हमारे लिए बेहतर है, खैर है, हमारे दीन और दुनिया के एतबार से बेहतर है, और अल्लाह ताला तुझसे हमको मुलाकात करवा दे,
تجھ سے تیرا دیدار نصیب فرما دے جب ہمارے لیے خیر اور بہتر ہے، جب ہم ایمان کے سب سے ہائیسٹ پوزیشن پہ ہے، جب تو ہم سے خوش اور راضی ہے، الہ العالمین ایسا خوش شوق تو ہم کو عطا فرما دے. آمین ثم آمین. واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کا فلیش کوئز ریڈی ہے انشاءاللہ. ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے کل دوبارہ نئے سورے کے ساتھ. تو اس کے ساتھ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.